میرا شوہر طلاق کے بعد میرا حلالہ کروانے کے لیے کسی کے پاس لے گیا۔ جب میرا حلالہ کروایا گیا، وہ آدمی میرے سامنے آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو میرا اپنا ہی۔ میرا نام عروج ہے، میری عمر 32 سال ہے۔ میری شادی کو 6 سال ہو گئے تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ میرا شوہر ارسلان میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے، مگر شاید میں غلط تھی۔ کبھی کبھی ہمیں یہ احساس بہت دیر سے ہوتا ہے کہ ہم جس کو اپنی دنیا سمجھتے ہیں وہ تو خود کسی اور دنیا کا مسافر ہوتا ہے۔ ہماری شادی محبت کی نہیں تھی بلکہ رشتہ داری میں ہوئی تھی، لیکن اس کے دل میں میرے لیے کبھی نرمی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ 6 سال میں نہ جانے کتنی بار اس نے مجھے طلاق دینے کی دھمکی دی، مگر اس رات جو ہوا اس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ ارسلان گھر آیا تو اس کے چہرے پر غصے کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں نے سلام کیا تو اس نے جواب دینا بھی گوارا نہ کیا، سیدھا صوفے پر بیٹھ گیا، جوتے اتارے بغیر۔ میں نے چپ چاپ پانی کا گلاس رکھا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور وہ نظر جیسے میرے وجود کو کاٹ گئی۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے کاموں میں دخل مت کرو۔ میں حیران تھی، میں نے کیا کیا ہے ارسلان؟ وہ چلایا۔ امی نے کہا ہے تم نے ان کے سامنے بدتمیزی کی ہے۔ میں نے کہا وہ آپ کا پوچھ رہی تھیں۔ میں نے بول دیا وہ نہیں ہے، اس میں بدتمیزی والی کون سی بات ہے؟ آپ کی امی کو تو بس باتیں چاہیے میرے خلاف زہر بھرنے کے لیے، بس۔ اس نے زور سے ہاتھ میز پر مارا۔ تمہیں میری ماں کے آگے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارا کیا حق بنتا ہے؟ میں خاموش کھڑی رہی۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا، میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا، بس بہت ہو گیا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میرے کانوں نے جیسے سننے سے انکار کر دیا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ صبح جب میں اٹھی تو خود کو امی کے گھر پایا۔ میں نے سوچا شاید کچھ دن بعد وہ مجھے لینے آ جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، ارسلان کی کوئی خبر نہیں۔ پھر ایک دن اچانک وہ آ گیا۔ چہرے پر نرمی تھی مگر لہجہ ہمیشہ کی طرح سخت۔ عروج، اگر تم واپس آنا چاہو تو آ سکتی ہو، مگر پہلے تمہیں حلالہ کرنا ہوگا۔ میں نے سوچا شاید وہ مذاق کر رہا ہے، مگر نہیں، وہ سنجیدہ تھا۔ میرے دل نے چیخ کر کہا، یہی محبت تھی تمہاری؟ میں نے روتے ہوئے کہا، تم نے طلاق دی اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں کسی اور سے نکاح کروں؟ وہ بولا، یہ شریعت کا حکم ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا۔ امی کہتی، عروج بیٹی، اگر وہ تمہیں واپس لینے آیا ہے تو حلالہ تو کروانا ہوگا۔ میں جانتی تھی یہ آسان نہیں، مگر عورت کی قسمت میں شاید صبر ہی لکھا ہے۔ چند دن بعد ارسلان نے کہا، میں ایک جاننے والے کے ذریعے یہ کام کروا دیتا ہوں، ایک شریف انسان ہے، صرف نکاح ہوگا، 2 دن بعد طلاق دے دے گا، پھر تم مجھ سے دوبارہ نکاح کر لو گی۔ میں خاموش تھی، بس آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سن کر میرا دل پتھر ہو گیا۔ میں سوچ رہی تھی، کیا عورت کا وجود صرف ایک کھیل ہے؟ کبھی نکاح، کبھی طلاق، کبھی حلالہ۔ کیا میں انسان نہیں؟ پھر وہ دن آیا جس دن میرا حلالہ ہونا تھا۔ امی نے مجھے سفید جوڑا پہنایا، کہا یہ بھی نکاح ہی ہے، صبر کرنا۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں نکاح ہونا تھا، میں نے دروازے کے اس پار قدم رکھا، سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ احمد تھا، وہی احمد جو 4 سال پہلے میرا عاشق تھا، وہی احمد جس کے ساتھ میں نے محبت کے وعدے کیے تھے، وہی احمد جس سے قسمت نے مجھے الگ کر دیا تھا۔ میں نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تاکہ چیخ نہ نکل جائے۔ وہ بھی چند لمحے مجھے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، درد اور شاید کچھ محبت بھی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ پڑھے۔ میں نے لرزتی آواز میں قبول ہے کہا۔ احمد نے نظریں جھکا لیں۔ میں سوچ رہی تھی، یہ کیسا امتحان ہے میرے خدا۔ وہ شخص جسے میں نے چاہا آج وہی میرا حلالہ کر رہا ہے۔ نکاح ختم ہوا، سب چلے گئے، میں کمرے میں بیٹھی تھی۔ احمد میرے پاس آیا اور بولا، عروج، یہ سب کیا ہے؟ تم جہاں کیسے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہے احمد،
वही शख्स जिसने मुझे तलाक दी अब तुम्हारे ज़रिए मेरा हलाला करवाना चाहता है। अहमद ने कहा, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सका, लेकिन किस्मत ने हम दोनों को जुदा कर दिया था। शायद अब यही किस्मत हमें दोबारा मिलाने आई है। मैंने आंसू साफ किए। नहीं अहमद, ये मिलन नहीं, ये सज़ा है। मैं किसी और की तलाक के बदले तुम्हारे निकाह में आई हूँ। ये रिश्ता पाक नहीं है, ये आजमाइश है। रात तवील थी, मैं सारी रात जागती रही। अहमद चुपचाप बैठा रहा। सुबह के वक्त इसने कहा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, मैं तुम्हें फिर खोना नहीं चाहता। मैंने सिसकते हुए कहा, अहमद, ये हलाला है, इसका मकसद ही तलाक है। अगर तुमने तलाक ना दी तो मेरा साबिक शोहर दोबारा निकाह नहीं कर सकेगा। वो बोला, फिर इसे करने दो जो करना चाहता है। मैं तुम्हें फिर किसी के हाथों जुल्म सहने नहीं दूंगा। मेरे दिल में खौफ और एहसासात का तूफान मच गया। एक तरफ मजहब, दूसरी तरफ मोहब्बत। क्या मैं फिर अहमद की हो सकती थी, या फिर मुझे वापस जाना था उस इंसान के पास जिसने मुझे तोड़ दिया था। इसी सोच में गुम मेरी जिंदगी का दूसरा इम्तिहान शुरू होने वाला था। मैंने कहा, अहमद, तुम जानते हो ना, ये निकाह हलाला करने के लिए हुआ है। तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी। वो अचानक मेरी तरफ देखने लगा। अरूज, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किसी और के हवाले कर दूं, इस शख्स के पास जिसने तुम्हें दलील करके घर से निकाल दिया? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ये मेरी मर्जी की बात नहीं है, ये शरीयत का मामला है। अहमद के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। शरीयत या जुल्म? क्या तुम समझती हो कि अल्लाह ये चाहता है कि तुम जैसे पाक दिल औरतों को यूं बेचा जाए, यूं रुसवा किया जाए? तुम्हें मालूम है अरूज, जब मैंने तुम्हें देखा ना, तो मेरी सारी दुनिया जैसे थम गई। मैंने सोचा था तुम खुश होगी, मगर तुम तो टूट चुकी हो। मेरे आंसू बह निकले। मैंने आंचल से आंसू साफ किए और कहा, अहमद, तुम नहीं जानते औरत की मजबूरी क्या होती है। जब शौहर तलाक देता है तो औरत सिर्फ अपना घर नहीं, अपनी पहचान भी खो देती है। मैं अब कुछ नहीं चाहती, बस ये तलाक हो जाए ताकि मैं इस आजमाइश से निकल सकूं। वो अचानक खड़ा हो गया। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा अरूज। अगर दीन कहता है कि तलाक के बाद हलाला हो तो ठीक, मगर मैं तुम्हें दूसरा खिलौना नहीं बनने दूंगा। मैं साकत हो गई। तो फिर मैं क्या करूं अहमद? मेरे शोहर ने कहा है कि जब तक हलाला ना हो वो मुझे वापस नहीं लेगा, तो मत जाना इसके पास। अहमद ने बुलंद आवाज में कहा, वो तुम्हें मोहब्बत नहीं देता, इज्जत नहीं देता, फिर तुम क्यों उसके लिए खुद को कुर्बान करना चाहती हो? क्योंकि वो मेरा शोहर है अहमद, और मेरी माँ कहती है औरत के लिए शोहर ही सब कुछ होता है। अहमद ने कहा, कभी कभी माँ भी दर्द नहीं समझ पाती अरूज। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, अब भी करता हूँ। मैंने कभी तुम्हें भूलने की कोशिश की, मगर हर दुआ, हर रात तुम्हारा नाम लबों पर आ जाता था। इसकी बातों में अजीब सा सुकून था, मगर मेरे दिल में तूफान मच गया। रात के आखिरी पहर में अहमद ने चाय बनाई। हम दोनों खामोश बैठे रहे। अचानक इसने कहा, अरूज, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक क्यों दी थी वैसे? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई खास वजह नहीं, बस एक छोटी सी गलतफहमी। वो अपनी माँ की बातों में आ गया। मैं हर बार बर्दाश्त करती रही, मगर इस बार उसने 3 बार लफ्ज़ बोल दिए। शायद वो गुस्से में था, मगर मैं सजा भुगत रही हूँ। अहमद ने गहरी सांस ली। अरूज, मर्द जब औरत को तलाक देता है, वो सिर्फ अल्फाज नहीं बोलता, वो एक जिंदगी तोड़ता है। मैं तुम्हें कभी यूं रोते नहीं देखना चाहता। मैंने कहा, फिर क्या करोगे अहमद? वो बोला, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम्हारी आंखों में खुशी वापस लाऊंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हें अपना समझूंगा। मेरे लबों पर खामोशी छा गई। मैं जानती थी अहमद का दिल सच्चा है, मगर ये रास्ता गलत था। अहमद, ये रिश्ता एक दिन ख़त्म होना है, तुम चाहो या ना चाहो। मुझे तुमसे तलाक लेना होगी। अहमद ने नजरें झुका ली। अगर मैं तुम्हें तलाक दूं तो तुम वापस उस शख्स के पास चली जाओगी। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। हाँ, क्योंकि मेरे वालिदैन का कहना है कि औरत का घर वही होता है जहाँ से वो निकली हो। अहमद ने दुख से हंस दिया। फिर औरत को दिल क्यों दिया गया है, अगर उसका फैसला हमेशा दूसरों के हाथों में है?
میرے دل سے ایک آہ نکلی، شاید عورت کے حصے میں محبت نہیں صبر ہی لکھا ہے احمد۔ صبح سورج نکلا تو احمد نے میرے سامنے طلاق کے کاغذات رکھ دیے۔ عروج، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تاکہ تم وہ راستہ اختیار کر سکو جو تمہارے لیے بہتر ہو، مگر یاد رکھنا یہ دل ہمیشہ تمہارا طلبگار رہے گا۔ میں نے رو کر کہا، احمد تم نے وہ کیا جو میں چاہتی تھی۔ وہ بولا، میں نے تمہیں رب کے حوالے کیا ہے، اگر وہ چاہے گا تو ہم پھر ملیں گے۔ میں کمرے سے نکلی تو باہر ارسلان کھڑا تھا۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں، چہرے پر ایک مصنوعی نرمی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ میں نے احمد کی طرف آخری بار دیکھا۔ وہ خاموش تھا، مگر آنکھوں میں سمندر ابل رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ دوڑ کر کہوں، مجھے واپس مت جانے دو، مگر زبان بند تھی، دل قید اور تقدیر بے بس۔ میں ارسلان کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی۔ امی خوش تھیں، ابا مطمئن، مگر میرے دل میں خالی پن تھا۔ رات جب ارسلان میرے قریب آیا تو میں نے نفرت سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے لمس میں وہ گرم جوشی نہیں تھی، بس ایک احساس ملکیت۔ میں نے آنکھوں سے آنسو بہنے دیے، مگر دل چیخ رہا تھا، کیا عورت کا وجود صرف جسم تک محدود ہے؟ کیا اس کے دل کی کوئی قیمت نہیں؟ میں حال دن زندہ تھی، مگر احساسات مر چکے تھے۔ احمد کی دی ہوئی آزادی نے مجھے آزاد نہیں کیا، بلکہ مزید قیدی بنا دیا۔ کبھی کبھی راتوں کو جاگ کر سوچتی ہوں، اگر اس دن احمد مجھے طلاق نہ دیتا تو شاید میں گناہ گار ہوتی، مگر زندہ دل کے ساتھ۔ اب میں حلال ہوں، مگر ٹوٹی ہوئی۔ میں واپس اپنے اسی گھر میں تھی جہاں کبھی خواب سجائے تھے، وہی کمرہ، وہی دیواریں، وہی بستر۔ بس فرق یہ تھا کہ اب میں زندہ تھی، مگر اندر سے مر چکی تھی۔ ارسلان مجھے ایسے دیکھتا جیسے میں کوئی چیز ہوں جو اس کی ملکیت ہے۔ وہ خوش تھا کہ اس کی مرضی پوری ہو گئی، اس کی عزت بچ گئی، مگر کیا کبھی کسی نے عورت کے دل کی عزت کے بارے میں سوچا؟ ایک رات میں صحن میں بیٹھی تھی، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، آسمان پر چاند اداس لگ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں احمد کا نام لیا۔ کاش احمد تم سمجھ پاتے کہ میں تمہیں کیوں چھوڑ آئی۔ میں نے محبت نہیں چھوڑی، بس مجبوری کا لباس پہن لیا۔ اچانک ارسلان کی آواز آئی، یہ کیا نام تھا جو تم نے ابھی لیا، احمد؟ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ میں نے کہا، نہیں کچھ نہیں۔ وہ غصے میں بولا، جھوٹ مت بولنا، میں نے سنا تم اس کا نام لے رہی تھی، وہی جس نے تم سے حلالہ کیا تھا نا؟ کیا تمہارے دل میں اب بھی وہی ہے؟ میں خاموش رہی۔ خاموشی بعض اوقات سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میں نے تمہیں طلاق دے کر دوبارہ اپنی عزت بحال کی تھی، اور تم ابھی بھی کسی اور کے بارے میں سوچتی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے صرف اتنا کہا، عزت صرف تمہاری نہیں ہوتی ارسلان، عورت کی بھی ہوتی ہے، اور تم نے میری عزت پہلی طلاق کے دن مار دی تھی۔ وہ چیخا، چپ رہو ورنہ۔ میں بولی، ورنہ کیا کرو گے؟ دوبارہ طلاق دو گے؟ دو، اس بار میں کسی حلالے کی نہیں، آزادی کی محتاج ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ غصے میں کمرے سے چلا گیا۔ میں فرش پر بیٹھ گئی، میری آنکھوں سے آنسو نہیں، خون بہنے لگا۔ اگلے دن ارسلان کے گھر والے آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا صبر کرو، مرد کو برداشت سیکھنا چاہیے، عورت زبان دراز ہو تو مارو مت، نظر انداز کرو۔ میں اندر سے ہنس پڑی، یہی تو ہماری سوسائٹی ہے، عورت روئے تو بیوقوف، بولے تو گستاخ، چپ رہے تو گناہ گار۔ میں دن رات خاموش رہنے لگی۔ امی مجھ سے پوچھتی، بیٹا خوش تو ہونا؟ میں کہتی، ہاں امی بہت خوش ہوں، لیکن دل میں ایک قبر آباد تھی جس میں دفن تھی میری محبت۔ اسی شام ارسلان گھر آیا۔ اس نے مجھے خاموش دیکھا تو بولا، کیا ہوا، اب پھر اس کا خیال آ رہا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، اب کسی کا نہیں، بس تھک گئی ہوں۔ وہ تنزیہ بولا، اچھا ہوا، آخرکار تمہیں عقل آ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ہاں عقل آ گئی، مگر دل مر گیا۔ کچھ دن بعد میں بیمار رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ جسمانی نہیں ذہنی بیمار ہے، اسے سکون چاہیے۔ مگر سکون کہاں سے لاتی؟ وہ سکون تو احمد کے ساتھ دفن ہو گیا تھا۔ اس رات میں نے خواب دیکھا، احمد ایک سفید لباس میں مسکرا رہا تھا، کہہ رہا تھا، عروج اب صبر ختم ہوا، آؤ اب کسی کے فیصلے نہیں ہوں گے۔
मैं नींद थे जागी तो दिल भारी था। अगली सुबह अम्मी को इत्तला मिली अरूज अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे हाथ में वही खत था और लबों पर मुस्कुराहट। अरसलान के चेहरे पर खौफ था। वो कह रहा था, मैंने तो सिर्फ अपना हक मांगा था। लेकिन शायद वो नहीं जानता कि जब मर्द औरत के वजूद को तोड़ देता है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं मारता, एक रूह मारता है। मेरी कब्र पर लिखा गया, ये अरूज थी जिसे हलाला के नाम पर रसवा किया गया, मगर इसने मोहब्बत को गुनाह नहीं बनने दिया। और अहमद ने बरसों बाद मेरी कब्र पर फूल रखे। इसने कहा, अरूज तुम जीत गई। तुमने साबित किया कि पाक मोहब्बत कभी गुनाह नहीं बनती, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। औरत कभी कमजोर नहीं होती, वो बस चुप रहती है, बर्दाश्त करती है और फिर खामोशी से ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसकी खामोशी क़यामत बन सकती है इनके लिए जो इसे महज हलाल या हराम समझकर खेलते हैं। मोहब्बत अगर पाक नीयत से हो तो वो इबादत है, मगर अगर जुल्म के नाम पर हो तो वो सबसे बड़ा गुनाह है।